محمد کے سر پہ ہے تاج دو عالم، 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 دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے۔ ایک ظاہر مثال بھی ہے، جب معراج شریف میں آپ گئے سدرۃ المنتہا، پھر آگے گئے، آگے تو بات کرنے کی نہیں ہے، سب خاموش ہے، لا مکان کیا تھا خدا جانے کی، نام لا مکان ہے، اور لا مکان جب مکان ہی نہیں تو وہاں کیسے کوئی جاتا ہے؟ لیکن بس کیا سمجھ سکتا ہے؟ جب لا مکان تک گئے اور آگے بھی جا رہے تھے تو ساری کائنات نیچے تھی، قدموں کے قدم آپ کے اوپر تھے، ساری کائنات۔ عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر۔ براق پر بیٹھ کے گئے، بڑے سوچنے کی بات ہے، یہاں پاؤں رکھتے ہیں رکاب، جو سب سے بڑا مقرب فرشتہ ہے جس کی تعریف ہے قرآن میں، وہ پاؤں کی جگہ رکاب پکڑ کے کھڑا تھا، بڑے سوچتے، جو سب سے مقرب فرشتہ ہے جس کی تعریف ہے جبریل، جہاں قدم رکھتے ہیں اس قدم کی جگہ رکاب کو پکڑ کے کھڑا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، تصرف بھی نہ پتا بھی ہل سکے نہ، تصرف بھی نہ پتا بھی ہل سکے نہ، تصرف بھی نہ پتا بھی ہل سکے نہ، تصرف میں ان کے جہاں کر دیا ہے، تصرف میں ان کے جہاں کر دیا ہے، تصرف میں ان کے جہاں کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، محمد کی مٹھی میں جانے دو عالم، محمد کی مٹھی میں جانے دو عالم، محمد کی مٹھی میں جانے دو عالم کے بنیاد پانی انہیں کر دیا ہے، کہ بنیاد پانی انہیں کر دیا ہے، کہ بنیاد پانی انہیں کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے، نظر قیمتی ہے بہت مصطفیٰ کی، نظر قیمتی ہے بہت مصطفیٰ کی، نظر قیمتی ہے بہت مصطفیٰ کی،
پڑی جو صحابیوں سے کر دیا ہے پڑی جو صحابیوں سے کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے. کروڑوں برس کی عبادت سے صحابی نہیں بن سکتے. اگر قیامت تک زندگی مل جائے اور قیامت تک سارے حج کیے کروڑوں ختم کیے اور کائنات میں سب کو تم نے مسلمان کر دیا صحابی نہیں بن سکتے. اور تم ایک عام انسان تھے اور قسمت تمہاری جاگ گئی. ایسے ہوا ہے کہ حجابات ہٹے یا ان کے وقت میں یا حجابات ہٹے تم نے ان کو دیکھا انہوں نے تم کو دیکھا تم صحابی بن گئے. اور بالاتفاق مسلمانوں کے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کو دیکھا نبی نے اس کو دیکھا. اور ایسے لگتا ہے یا ہے اس بات کو ایسے ہی کہنا چاہیے. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے لیکن کہنا کا ڈنگ دوسرا ہوتا ہے میرا. تمہارے اس سلسلے میں صحابی موجود ہے. خدا کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم تمہارے اس سلسلے میں صحابی موجود ہے اور ابھی اور بنتے جائیں گے انشاءاللہ. ان صحابیوں کی شان یہاں تک ہم نے سلسلے میں سنا ہے. واللہ اعلم. ان میں سے ہر ایک 3 کو آپ جنت اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. 24-25 ہزار ہیں ماشاءاللہ ایسے کہتے ہیں. واللہ اعلم. بہرحال جس ان کی نظر قیمتی ہے ہم اسی طرف چلتے ہیں. نظر سے نظر ملی محبت کے تقاضے سے ایمان کے تقاضے سے وہ آدمی صحابی. تو خدا کرے کوئی بھی ہم میں سے تم میں سے رخصت ہو اس کو سلسلے سے وفا ہو تو صحابی بن کے جائے گا انشاءاللہ. جو صحابیوں سے کر دیا ہے پڑی جو صحابیوں سے کر دیا ہے. ہمارے سلسلے میں کش والے کئی ہیں ایک نہیں کئی ہیں. یہ کش والا بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں تمہارے سلسلے کا. اس نے کہا جنات کا گروہ گزرا کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ محمد والے ہیں. مجھے بتایا میں بڑا خوش ہوا. بڑا گزرے کھڑے ہو گئے اور خدا جانے اس سلسلے میں کروڑوں ہیں لاکھوں ہیں اکا ہیں دکا ہیں. یقین نہ دلانا ہے نہ اس بات کو غلط کہنا ہے. یقین نہیں دلانا میں نے کہ کروڑوں یا اربوں جنات تمہارے سلسلے میں موجود ہیں. ان کو ایک چھوٹی سی جگہ میں ہزاروں آ جاتے ہیں. اب جہاں تم بیٹھے ہو ایک میں ہزاروں جنات بیٹھے ہوں وہ بھی سن رہے ہیں. کوئی تمہارے کان میں گھسا ہوگا کوئی تمہارے بالوں میں ہوگا جہاں ذرا بن گیا. تم تو اکا دکا ہونا کہ ہزاروں وہ لاکھوں کے حساب سے آ جاتے ہیں. اور تمہارے پیر بھائی ہیں انشاءاللہ. ہاں تمہارا خیال کرتے ہیں بڑا. ہاں چلے. تو صحابیوں سے کر دیا ہے پڑی جو صحابیوں سے کر دیا ہے پڑی جو صحابیوں سے کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر
کر دیا ہے محمد محمد پکارا ہے جس پل محمد محمد پکارا ہے جس پل محمد محمد پکارا ہے جس پل خدا نے بھی رخ پھر ادھر کر لیا ہے خدا نے بھی رخ پھر ادھر کر دیا ہے خدا نے بھی رخ پھر ادھر کر دیا ہے خدا نے بھی رخ پھر ادھر کر دیا ہے خدا نے بھی رخ پھر ادھر کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے تھی اوقات بہتر جو رحمت سے دیکھا تھی اوقات بہتر جو رحمت سے دیکھا تھی اوقات بہتر جو رحمت سے دیکھا بس ایک پل میں کیا سے ہے کیا کر دیا ہے بس ایک پل میں کیا سے ہے کیا کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے دو عالم کو زیر قدم کر دیا ہے نظر جو اٹھائی تو آسی دلوں میں نظر جو اٹھائی تو حیات النبی ہے حیات النبی ہے تو ایک تو آتے ہیں پل میں ایک کا کہتے تھے پل میں کام ہو گیا وہ کھڑا تھا سلام پہ حیات النبی ہے حجابات ہٹا دیے تو حیران ہو گیا آقا جی بیٹھے ہوئے وہ تو قبر ہی نہیں وہاں سارے نظام عالم کا جلسہ وہ حیران ہو گیا دیکھا وہ قبر تو نہیں قبر نہیں آقا بیٹھا وہ حیران ہو گیا اس کی سمجھ نے کام ہی کیا پھر سے گفتگو شروع کر دی پل میں کام ہو گیا اس کو کہا کچھ امانتی ہو تم کچھ امانتی ہو تم ہماری امانت فلانے کو پہنچا دو اس کو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا یہ پل کا کہانا اس پہ میں کوئی چیزیں سنا لیتا ہوں یا چھپا لیتا ہوں تاکہ تمہارا شوق ان کی طرف بڑھے نہ سمجھو وہ تھے وہ ہر وقت ہیں ساری کائنات ان کے سامنے اس دن وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا کھایا نہیں جا آگے چھوڑ دوں کیا بیان کروں مطلب پل کا کہا پل میں بھی ہوا ہے اسے دیکھا خبر تو ہے نہیں ساری کائنات سے نظام فرشتے سفارا کھڑے ہیں 70,000 فرشتہ روز آتا ہے نا سلام کو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے 70,000 فرشتہ زیارت کے لیے عظمت کو سلام کرنے آتا ہے پھر اس کا نمبر قیامت تک نہیں آتا ہے ایسے کتنے 70,000 تو فرشتوں کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہیں کہتے خبر ہے ادھر تو کچھ اور ہے ادھر تو کچھ اور پھر حرم بند ہوتا ہے تو پھر وہ سبحان اللہ اور کیسا کمال ہے جس کو چاہیں وہی سنے بات دوسرے نہ سنے یہ بھی کمال ہے خدا کی قسم تو وہ سن رہا ہے بات ہو رہی ہے لوگ تب یعنی زیادتی کا ان کو پتہ ہی نہیں کون کھڑا اور کس سے گفتگو ہو رہی ہے جب حرم بند ہونے لگتا ہے وہاں پھر وہ پولیس والے نکالتے ہیں کہاں اب چلے جاؤ اب یہ دھکے دیں گے
کسی کو نہیں پتا. جیسے ان کے تقاضا کرم میں آئے ایسے واقعات طریقے سے واللہ عالم کو نہ سمجھ آئے. کتابوں میں نہیں آتے، فیض والوں کو پتہ چلتا ہے. مثلا اس سے بات کریں، اس سے بات کریں، کوئی سبق نہیں، اس کو ایسے نہیں ایسے کہا کرو، یا یہ ایسے ہے یا یہ ایسے ہے. ساتھ سعید بیٹھا، اس کو نہیں پتا ابھی کیا بات چیت ہوئی ہے. یہ ان کے کمالات میں سے ہر چیز ان کے سامنے ایسے سیکنڈ بھی کہنا نہیں پڑتا. تو یہ چیز سمجھ سے باہر ہے، سمجھانے سے باہر ہے. لیکن جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کو حیرانی ہوتی ہے، میں اس کو کیا بولوں اور کیا کہوں. تو خدا کرے ایسے کرم کے فیصلے، ایسے کرم کی چیزیں ہمارے تمہارے ساتھ بھی ہو جائیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے کرم میں، ورنہ ہم لوگ اس لائق نہیں ہے. ہاں تو حیات النبی ہیں، وہ نشچت سے بدلی ہے، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے ہیں. ہاں ان کو ایسے نہ سمجھو جیسے لوگ کہتے ہیں وہ ایسے آئے، ان کی عمر ایسے. وہ شریعت کے حساب سے، کتابوں کے حساب سے کہتے ہیں. وہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے یہ بھی نہ پوچھو، کیونکہ اللہ کے نور سے بنے ہیں. اللہ کا نور فنا ہوتا ہے، اللہ کے نور سے بنے فنا نہیں ہوتے، ہمیشہ ہیں. جیسے اللہ ہمیشہ، وہ بھی ہمیشہ. اور کب سے ہیں؟ موت حیات آدم سے شروع ہوئی ہے، آدم سے پہلے تھی. موت حیات آدم سے شروع ہوئی ہے. اور آقا جی کہتے کنت نبیا آدم بین الماء والطین. آدم ابھی بنا بھی نہیں تھا، اس کی روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، اس کا مادہ جو جسم کا تھا پڑا ہوا تھا، ابھی جسم نہیں بنا تھا. کہاں میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. یہ سرکار کہتے ہیں. تو حیات موت آدم سے شروع ہوئی. وہ آدم سے پہلے تھے، ان کے حیات موت کا معاملہ نہیں ہے جیسے اللہ کا حیات موت کا معاملہ ہے. تو اللہ کے نور سے بنے ہیں. جیسے اولیاء اللہ نے کہا، اور یہ بات سارے اولیاء اللہ مانتے ہیں، میں اختلاف کی بات نہیں کرتا ہوں. سارے اولیاء اللہ کا فقبض قبضۃ من نورہ. جیسے حاجی امداد اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے، جز بذات پاک رب العالمین، جز بذات پاک رب العالمین. اور اولیاء اللہ کہتے ہیں عرب میں فقبض قبضۃ من نورہ، اپنے نور سے ایک مٹھی بھری خدا نے، اور کہا کون ہی محمد بن نور. فکان تھی محمد ابن ماشاء ماشاء. تو جب سے اللہ ہے وہ اس وقت سے ہے. لیکن نور تھے اللہ کے نور میں چھپے ہوئے تھے. اللہ اپنے نور سے نکالا نور اور محمد بنا. تو جب سے اللہ ہے جیسے. اور کب تک رہیں گے ہماری بات نہیں ہے. اللہ کب تک رہے گا؟ ابدی ہے، وہ بھی ابدی ہے. اللہ کا نور فنا ہوتا ہے تو اللہ کے نور سے فنا نہیں ہوتا. تو یہ ٹھوس باتیں ہیں، اس کے گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. جس پر فیض کھلے گا اس کو پتہ چلے گا. اس لیے اولیاء اللہ کے درودوں میں ایسے الفاظ آتے ہیں، فلم منا سابق ولا لاحق. کسی نے ان کو نہیں پایا. جو سبقت لے گیا معرفت میں، آگے معرفت میں حیران ہو گیا، خاموش ہو گیا. لاحق جو الحاق کر رہا ہے، الحاق کے لیے جا رہا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلا. اور اتنا پتہ چلتا ہے کہ جو صالحین نے کہا ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے. وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. سب کچھ ہے. جسے خود بھی کہا، کسی طریقت والے پہ کرم تھا تو آقا جی نے کسی احتیاط سے کہیں مجھ کو خدا نہ کہہ دے کہ اس کو کوئی چیزیں میری نظر آتی ہیں. اس کو کہا جو کچھ بھی سمجھتے ہو مجھ کو سمجھ لو، میں سب کچھ ہوں. فقط خدا نہ کہنا،
میں خدا نہیں ہوں، خدا کے سوا سب کچھ ہوں. کہا خدا نہ کہے، میں خدا نہیں ہوں، خدا کے سوا میں سب کچھ ہوں. سبحان اللہ. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں، ایسی ان سے باتیں صادر ہوئیں جو کسی نبی ولی سے صادر نہیں ہو سکتی، جو آقا سے صادر ہوئی ہے. آپ کی شان ہی ایسی ہے. عوام میں امتیاز نہیں، انبیاء میں ان کا امتیاز ہے، انبیاء میں امتیاز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے لست اہلاً، میں اس چیز کے لائق نہیں ہوں، احمل حذاءہ، میں حضرت محمد مصطفیٰ کے جوتے اٹھاؤں. بڑی شان والے، ہاں بڑی شان والے. سبحان اللہ. ایک تو کتابی معرفت ہے جس سے علماء جزائے خیر سمجھاتے ہیں باتوں کو. ایک طریقت میں فیض جس سے کھل جائے وہ تو پھر اس کی سمجھ، ان کی کتابوں کی سمجھ ایک طرف. جیسے وہ آقا کو جانتا ہے دوسرا نہیں جان سکتا، کیونکہ اس میں فیض کھلا ہے، اور فیض سے وہ جو دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے تو پھر خدا ہی اس کو سنبھالتا ہے. کیونکہ فیض ایک تجلی ہوتی ہے، تجلی کا عکس پڑھنا. اللہ یہ تجلی تھی طور پر، جو تجلی آئی تو موسیٰ بے ہوش تھے، وہ سب ختم ہو چکے تھے. ہاں جی، تو آقا جی اللہ کی تجلی ہے. ہزاروں حجابوں سے ان کا عکس کسی ولی پر اترتا ہے تو ولی کو سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور سنبھل اگر جاتا ہے یا سنبھال لیتے ہیں اس کو، تو اس کو تربیت میں لگا دیتے ہیں. تو اس تربیت تو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چل رہی ہوتی ہے، جس سے وہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے. جس پہ دل کھل جائے تو اس کا سارا معاملہ بن جائے، اور جس پہ دل بند ہو جائے تو دونوں جہان سے ذلیل و خوار ہو. تو اس کا نقش کسی نے ایسے کھینچا ہے، حالہ کہیں وہ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا. سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی. شیخ کا روپ سرے خدا و نبی، شیخ کا روپ سرے خدا و نبی، رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی. وہ خود بھی کبھی نہیں سنبھلتے، کبھی سنبھل جاتے ہیں خود بھی. اور وہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے ان کو معافی ہوتی ہے. کوئی جان کے کہے تو کافر ہو جائے، وہ نہیں کافر ہوتے، وہ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے کافر. ان کو معافی میں رکھا جاتا ہے. جیسے آگ میں لوہے کو ڈال دو، لوہا لال سرخ ہو جائے. لوہا بولے میں آگ ہوں، آگ ہے، لیکن اصل میں آگ نہیں، لوہا ہے. آگ نے اس کو ایسا کر دیا تو اس کو بول سکتا ہے میں آگ ہوں، لیکن اصل میں لوہا ہے، آگ نہیں. ایسے ان کو ہو جاتا ہے، کبھی سنبھلتے ہیں کبھی نہیں سنبھلتے ہیں. اس لیے انہوں نے ایسے کہا یہ میرا بات ہے باہر سمجھا، میرے اندر کون سمایا. آگے کیا بتاؤں، ایسی باتیں بولتے نہ بولنے والی. میں بھی تو میں، تو بھی تو میں، سب کچھ تو نہیں ہو سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، نہ کوئی اسی سے پیدا نہ کسی سے پیدا ہو، نہ اس کا ہمسر کوئی ہے. یہ فرما رہے میں بھی تو میں، تو اسی کو، دونوں ہی کوئی ہے نا.
محبت اسی دونوں ایک کو یہاں اللہ تو ان کو معافی میں ہوتا ہے. اس لیے امام غزالی نے بھی کہا، اولیاء نے بھی کہا، وہ الفاظ کہتے ہیں ان کو ترقی ہوتی ہے، محبت کے نشے میں ہوتے ہیں. دوسرا وہ لفظ کہے کافر ہو جاتا ہے خدا کا. اس کی جان بوجھ کر ایسے نہیں کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں ان کو معافی ہے. ان کے جیسے دوسرے نے کہا انا الحق، تو بھی حق میں بھی حق ہے، تو نہیں ہوتا ہے نا. وہ کہتے ہیں ہوتا ہے. ان کے پاس اثر ہوتا ہے، کوئی گڑبڑ کرے نا اس کو پتہ چلتا ہے، اس کا دل بند ہو جاتا ہے، اس کا قہر خدا نازل ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں. سچے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ذرا دل میں خیال لاؤ نا، فیض بند ہو جاتا ہے. آقا جی پر خیال لائے یا وہ شیخ جو واصل ہو اس پر خیال لائے، فیض بند ہو جاتا ہے. بڑا خیال کرے، وسوسے آتے رہیں گے لیکن ان کی موافقت نہ کرے، نہ سوچے نہ موافقت کرے، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے. تو یہ ایسی باتیں کہتے ہیں. گزر رہا تھا عرب میں، کسی کا کہاں جا رہے ہو، کہتے کو نہیں پتا جبے میں کون ہے. ان کا کون؟ کیا اللہ تو جا رہا ہے. کیا اللہ تو جا رہا ہے، تم پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کی دنیا علیحدہ ہے. تو ان کی باتوں میں دخل نہ دے، خاموش رہے بس. واللہ عالم. اور نبی کی شریعت اور جو ایسا ہے اس سے نہ ہٹے. ہاں کہ تم ہوش میں ہو، تمہارے حواس ہیں، ان کے حواس نہیں رہتے اور بعضوں کے رہتے ہیں. اور جن پہ کرم کیا ان کو احسان جتلایا، کہا تم شکر کم کرتے ہو، تم کو ہوش میں رکھا، شعر میں رکھا، قرب میں رکھا، ورنہ تم ایسے نہ بیٹھے ہوتے جیسے بیٹھے ہو. کہ ہم نے تم کو سنبھالا، تم کو شہر میں رکھا، قرب میں رکھا، ہوش میں رکھا. ہاں پھر وہی سنبھالتے ہیں. کوئی سنبھل جاتے ہیں پھر تربیت میں چلتے ہیں. ہاں جی. تو اس شیخ کا اندازہ ہوتا ہے باتوں سے نہیں. جب اس سے دل جوڑتا ہے اس کو ہر طرف سے بہار، رزق، خیر. وہ کہتے ہیں یار یہ کون آدمی ہے. ہم یہی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، کہتے تھے اس سے جب لا الہ الا اللہ لی ہے، درود شریف لیا ہے، جڑا ہوں، ہر طرف رحمت کے دروازے، خیر ہی خیر آ رہے ہیں. ادھر سے اس کا عقیدہ بنتا ہے. اور بعضوں کا خدا نہ کرے اگر مخالفت کرتا ہے، ہر خیر رک جاتی ہے، دنیا آخرت پستی میں جاتا ہے. پھر بڑا وہ ڈرتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. پھر بولتا ہے یہ دیکھنے میں تو دکھتا ہے لیکن یہ کچھ اور ہی ہے، یا یہ اللہ ہے یا یہ محمد ہے، یہ کون ہے. بس اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. بعضوں کا دماغ ایسے ہو جاتا ہے، معافی میں ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ حجابات ہٹ جاتے ہیں. اللہ کا معاملہ علیحدہ نظر آتا ہے، شیخ کا علیحدہ، آقا کا علیحدہ. اس لیے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جن کے حواس صحیح ہیں وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، اور جن کے حواس نہیں ہیں وہ کچھ بھی کہیں معافی ہے ان کو، اس لیے وہ ہوش میں نہیں ہے. جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کن کو معافی ہوتی ہے. تو ایسے واقعات ثابت ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے جس پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور اللہ کی معرفت کا فیض کھلے تو خدا کرے اس کے حواس ٹھیک رہیں، نہ کہ جنگل میں جا کے بیٹھ جائے. ہاں ایسا ہو جاتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے گھر میں کھانا پینا بھول جاتا ہے. کھانا پینا صبح کیا کھایا، صاحب کیا کھاؤں گا نہیں پتہ چلتا. اس کو چکر آتے ہیں، چکر. تجلی کا برداشت کرنا، اگر چکر برداشت کر جائے ہاں جی تو پھر آہستہ آہستہ آقا کا سامنے آ جاتا ہے. تو اتنی طاقت نہیں ہوتی، وہ چکر کھا کے پھر ایسے ہو جاتا ہے. پھر اس کو دعائیں دی جاتی ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو. لیکن کہتے محسوس ہو رہا تھا میں کسی کے پاس تھا، کوئی مجھے دیکھ رہا تھا. خدا کرے یہ قسمت کے جہاں سے نا کرم کے تقاضے سب پہ کھلے ہیں. پھر اس کا یقین جو بنتا ہے نا وہ کوئی دنیا نہیں توڑ سکتی،
کوئی دنیا، کیونکہ آقا سے یقین بنانے کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن جب تک شیخ سے نہیں جڑے گا وہ معاملہ نہیں بنے گا۔ بالاتفاق تمام اولیاء اللہ کے بالاتفاق پہلی سیڑھی فنا فی الشیخ۔ اب وہ شیخ ایسا ہے نہیں ہے، وہ اللہ جانے، لیکن اصول ایسا ہے۔ باقی اس بات کو رہنے دیں، پھر ہم لوگ اپنا گانا گائیں، ٹھیک ہے؟ چلو بھائی گانا گائیں اپنا، چلو۔ بس ایک پل میں کیا سے ہے کیا کر دیا ہے، بس ایک پل میں کیا سے ہے کیا کر دیا ہے، بس ایک پل۔ قسمت ایک پل میں گیا تھا، بس زیارت کر دیں ایک پل میں، تو حیران ہو گیا۔ تو وہاں تو اتنی قبر آقا جی بیٹھے ہوئے ہیں، تو قبر تو ہی نہیں ہے۔ اور پھر سے گفتگو، پھر دیکھو ایسا کمال آقا جی جس سے بات کریں دوسرا نہیں سنتا۔ مجمع میں بات چیت ہو رہی، کسی کو پتہ ہی نہیں، کہاں کچھ امانتی ہو، کچھ امانتی ہو، ہماری امانت پہنچا دو۔ آگے بھی باتیں ہیں، بس میرا خیال ہے اتنا کافی ہے، تمہارے شوق کے لیے کرتا ہوں۔ تو آقا کو ایسے نہ سمجھے اس لیے لوگ زندہ مرتے ہیں، آقا کا امتیاز ہے حیات النبی، کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور جو اختلاف کی کتابیں لکھتے ہیں ایسی لکھتے ہیں اس سے وسوسے آئیں گے، دیوبندی بھی لکھتے ہیں، بریلی بھی لکھتے ہیں، یہ مناظر کتابیں نہ پڑھا کریں، اگر تم کو وسوسے شروع ہو گئے نا پھر یہ طریقت تم پہ نہیں کھلے گی مرتے دم تک۔ پھر تم میں سوال جواب شروع ہو جائیں گے، طریقت میں سوال جواب منع ہے سخت، جتنی سمجھ آ جائے جو نہ آئے اس میں کہنا واللہ عالم بالصواب، اس میں پڑھنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی ہے، کہ مولوی لوگ بھی بحث کرتے ہیں اس لیے ان پر کھلتا نہیں ہے۔ جہاں تک سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، اور جو کچھ کھل جائے شیخ کے سوا کسی کو نہ بتایا میں نے ایسے دیکھا یا ایسے ہوا، پھر شیخ اس کو بتائے گا یہ کیوں ہوا، یا تمہارا خیال ہے کچھ تمہاری سچ ہے، کچھ سچ تو نہیں ہے لیکن تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بات ایسے نہیں ہے ایسی تھی، ایسے ہوا ہے لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ طریقہ جو رکھا ہے یہ کائنات سے علیحدہ ہے، اس میں معرفت پڑھانے سے نہیں ہوتی، اس میں معرفت فیض سے ہوتی ہے۔ جیسے کوئی گیا کتابیں اٹھانے کے کچھ مسئلہ دیکھنا تھا، تو سچا تھا طریقت میں، کہتے حجابات ہٹے، آقا جی نے اس کو روکا گا کتابیں مت لو، خود سمجھ میں آ جائے گا، یعنی آہستہ آہستہ۔ تو پھر وہاں سے وہ واپس آ گیا، کتابیں نہیں لی اس نے۔ کہ جو کتابوں سے معرفت پڑھتے ہیں یہ اکثر خدا نہ کرے بھٹک جاتے ہیں، مفہوم غلط سمجھتے ہیں، مطلب نہیں سمجھتے، مطلب غلط لیتے ہیں۔ تو جہاں تک قرآن حدیث کے مطابق سمجھ میں آئے لیں، جہاں سمجھ میں نہ آئے قرآن حدیث کے مطابق نہیں لگتا ہے اس چیز کو غلط نہ کہیں اس کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے، واللہ اعلم، اس کو غلط نہ کہیں، لیکن اس میں پڑھے مت، تو طریقت امیدیں کھل جاتی اس پر۔ جو اس میں پڑھ جائے پھر کہے گا یہ غلط ہے، فلانا عالم نے نہیں لکھا، فلانا طریقت والے نے لکھا، یہ بحث کے معاملے نہیں ہے۔ ہاں، طریقت میں اندھا ہو کر چلنا پڑتا ہے، یہ رستہ اندھا ہو کے چلنے کا، لیکن خدا کرے جو ملے نا وہ ایسا نہ ملے کہ دھوکے باز، اس میں دھوکے بھی بڑے ہوتے ہیں طریقت میں، ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں، ہاں کئیوں کو گمراہ کیا ہے لوگوں نے۔ ہاں تو خدا کرے کہ اس کی علامت ہوتی ہے، موٹی موٹی علامتیں بتا دوں، موٹی موٹی علامتیں یہ ہیں کہ جس شے کے ساتھ جڑو دیکھو طاعت میں تمہارا دل زیادہ لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کو دل کرتا ہے، اچھے عمل میں دل جیسے جلدی چلتا ہے، اور گناہوں سے دل تمہارا رکتا ہے کہ سب نہیں جانا چاہیے، سمجھو اس میں علامت ہے، خیر ہے، اس کا ساتھ دو، یہ علامت ہے۔ باتوں سے نہ جاؤ کسی پر، تم دیکھو تم پر اثر کیا پڑتا ہے۔ اگر تم پر اثر پڑتا ہے کہ تم پہلے بے نمازی تھے، نماز کو دل کرنے لگ گیا، تم پہلے گناہوں سے ہٹتے نہیں تھے، اب گناہ سے تمہاری جان نکلتی ہے، ہاں سمجھ جاؤ یہ آدمی انہی میں سے ہوگا، اس کا ساتھ۔ پھر آگے تم کو، اگر یہ علامتیں نہیں ہیں اس کے قریب نہ جائیں، چاہے سارا قرآن تم کو سنائے،
ہزار تم کو کرامتیں سنا نہیں جانا ہے جب تک کہ تمہاری حالت نہ بدلے اندر سے دل کی. تو دل کی حالت کوئی نہیں بدل سکتا خدا کے سوا. اور خدا جس کو دل حالت کی بدلنے کی دیتا ہے اس میں فیض محمد رکھ دیتا ہے. تو اس فیض محمد سے اس پر اثر ہوتا ہے تو اس کا دل مان جاتا ہے. اس کے ساتھ جڑتا ہوں تو خیر کے کاموں میں تیزی آتی ہے, مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ علامت ہے موٹی موٹی باتوں سے نہیں, کتابوں سے نہیں. اچھا بھائی میرا خیال نماز پڑھ لیں. ہاں جی, پھر میں آپ کو اگر بیٹھ سکا, نہیں بیٹھ سکا تو پھر آپ خدا حافظ, میں بھی خدا حافظ. پھر اللہ ملائے گا ہم کو ادھر بھی ادھر بھی انشاءاللہ.